السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دارالافتاء والقضاء کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے طب کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں جو ایک عجوبہ واقع ہو چکا ہے۔ 11 جنوری 2022 کی خبر ہے کہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے انسانی جسم میں خنزیر کا، سور کا دل لگا دیا، اور اب تک کی جو خبر ہے مریض زندہ ہے، صحت یاب ہے، اور مریض کے دل میں جو سور کا دل ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب شرعی نقطۂ نگاہ سے بہت سے سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، پھر جو خنزیر کا دل لگا ہے، خنزیر تو نجس العین ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا اس کا عضو لگانا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسانی اعضاء کی پیوندکاری بھی درست ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ دل لگا ہے، دل تو خنزیر نجس العین ہے، اس کا دل ناپاک ہے، تو ناپاک دل لیے پھرے گا، اس کی نماز ہوگی، روزہ کیا کہتے ہیں، اس کی نماز ہوگی، حج ہوگا، دیگر فرائض ادا ہو سکیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر جو سور کا دل اس کے دل میں لگا، اب وہ کس کا دل شمار ہوگا؟ اس کا اپنا دل شمار ہوگا کہ وہ خنزیر کا دل شمار ہوگا؟ ایسے بہت سے سوالات، شبہات اٹھتے ہیں، تو انہی سوال اور شبہات کا جواب دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مسائل اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، ایسے مسائل اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اجتہادی نوعیت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اور ایسا جو اختلاف ہے وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ ایسا اختلاف اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جوڈیشری میں دیکھتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ میں دیکھتے ہیں، بلکہ عدالت عظمیٰ میں آپ دیکھتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اختلافی نوٹ بھی ہوتا ہے، فیصلوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ فیصلے میں اختلاف آ سکتا ہے تو فتوے میں اختلاف کیوں نہیں آ سکتا؟ جہاں بھی انسانی عقل کو دخل ہوگا، چاہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، تو وہاں اجتہادی نوعیت کے مسائل میں اختلاف کا آنا کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ اجتہادی اختلاف سے امت پر رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں اور امت کے لیے وسعتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ آج تو صرف ہم اس پر بات کریں گے کہ آیا انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں سور کا، خنزیر کا جو دل لگ چکا ہے اور اس وقت وہ دھڑک بھی رہا ہے، تو کیا یہ صورت جائز ہے کہ نہیں؟ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ تداوی بالحرام کے نیچے آتا ہے، اور انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے موضوع کے تحت یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے۔ تداوی بالحرام یعنی حرام چیز سے علاج۔ کیا حرام چیز سے علاج درست ہے؟ اور پھر حرام چیز سے علاج کے درست ہوتے ہوئے بھی مزید ترقی ہوتی، کیا انسانی اعضاء کی پیوندکاری جائز ہے؟ یہ دو بڑے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہم فوکس صرف اور صرف اسی نئے مسئلے پر کریں گے، کیا انسان کے دل میں جو سور کا، انسان کے سینے میں جو سور کا دل لگ چکا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس پہ ہم بات کریں۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے جو تمہید سے میں شروع کرنے لگا ہوں، تداوی بالحرام، حرام سے علاج کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے حلال سے علاج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا۔ قرآن و حدیث کی نصوص اس پر واضح ہیں، احادیث میں تو بڑی تفصیل سے یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ بس یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ جستجو کرے، طلب رکھے، تڑپ رکھے اور اس کا علاج دریافت کرے۔ لیکن اب ایک ایسا مرحلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک ایسی بیماری سامنے آ چکی ہے کہ فی الوقت حلال چیز سے اطباء، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے،
لیکن ایک حرام چیز سے اس کا علاج فی الحال ممکن ہے، فی الوقت ممکن ہے، تو کیا علاج درست ہوگا؟ اگر مریض کی جان کو خطرہ ہے، مریض کا کوئی عضو ہے، کوئی آرگن ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، مریض کی بیماری میں شدت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حرام چیز، ناپاک چیز، نجس چیز سے علاج کرنا درست ہے، کیونکہ فقہی ضابطہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں۔ اس کی اپنی حدود ہیں، اس کو آپ کہیں سن کے اپنی طرف سے اس کی اپلیکیشن شروع نہ کر دیجیے گا۔ ضرورتیں بہت سی ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملہ تنگ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کشادگی آ جاتی ہے شریعت کی طرف سے۔ اور پھر جو فقہی قواعد ہے یہ قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہے، انشاءاللہ آگے ترتیب سے آپ بات سنیں گے تو بات آئے گی کہ یہ جو الضرورات تبیح المحظورات ہے، ضرورتیں وہ حلال چیز کو بھی ممنوعات کو بھی مباح کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں۔ دراصل یہ قرآن کی آیات سے ہی فقہی ضابطہ نکالا گیا، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ اسی طرح مقاصد شریعہ میں سے ہے انسان کے ایمان کی حفاظت ہو، انسان کی جان کی حفاظت ہو، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، انسان کی عقل کی حفاظت ہو، اور انسان کی نسل کی حفاظت ہو، انسان کے مال کی حفاظت ہو۔ یہ 5-6 مقاصد شریعہ میں سے اعلیٰ ترین مقاصد ہیں، شریعت اسلامی کے مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقاصد ہیں۔ ان کی محافظت، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جہاں مجبوری ہو اور حلال علاج دریافت نہ ہوا ہو اور حلال علاج موجود نہ ہو، بوقت ضرورت حرام چیز سے علاج کرنا درست ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ضرورت جو چیز ثابت ہوتی ہے، الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کے تحت جو ممنوع چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنے محدود دائرے کے اندر ہوتی ہے، اس محدود دائرے سے باہر وہ ناجائز ہی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مثال میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں۔